طرح سے آج مسلمان بھی یہ سمجھ لے کہ اگر آپ مسلمان ہو، آپ کے لیے کوئی جنت گارنٹی نہیں ہے، آپ کے اعمال آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے جسٹ بیکاز یو آر بورن ان اے مسلم فیملی. آپ کسی مسلمان خاندان میں پیدا ہوئے، آپ کسی مسلمان ملک میں پیدا ہوئے، آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول پر کوئی احسان نہیں کر رہے. اور اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر لڑ نہیں رہے، جیسے بنو اسد کلان نے بولا، تو اس کی آپ کا کوئی احسان نہیں ہے. آپ نے اسلام قبول کر لیا جب آپ نے دیکھا کہ جنہیں کہ لوگ ابھی غالب آ گئے، ورنہ جب وہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ان کا ساتھ دیا، جب کوئی ساتھ نہیں دے رہا تھا، تب اصل پہچان تھی ایمان کی. اور اسی لیے اپنی نیتوں کو درست کر لو کہ اسلام کیوں لے کے آئے ہو اور کس لیے لے کر آنا ہے، اور یہ تکبر نہ اپنے اندر ڈالو. عربی زبان میں المن کہتے ہیں ذکر النعمت والاحسان لیرائیہ المحسن الیہ للذاکر، کہ ایک احسان کرنے والا جس کے اوپر احسان کیا ہے وہ اس کو جتائے کہ میں نے تمہارے لیے یہ دیا. اسی طرح سے کچھ احادیث میں آیا تھا کہ اللہ لا ينظر الیہم، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن شخص کو نہیں دیکھے گا جو کسی کے اوپر احسان کرتا ہے پھر اس کو احسان یاد دلاتا ہے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا تھا، میں نے تمہیں یوں کھلایا تھا، میں نے تمہیں یہ دیا تھا، میں نے تمہارے بچے کے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارا فلاں وہ کیا تھا، تم مجھے فیورز او کرتے ہو. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین، اگر آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں اور اگر آپ اس نیت سے دیتے ہیں کہ کل کو یہ میرا ایونٹ ہوگا تو میں یہ مجھے بھی تحفہ دے گا، انہوں نے اس کو بھی ربا کی تعریف میں لیا کہ آپ اس غرض سے نہ دے کسی کو کہ آپ کو ملے گا اس سے بہتر ملے گا، بلکہ آپ لوگوں کو واقعی ان کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیجیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی کسی کے اوپر اگر احسان جتاتا ہے، آپ کون ہوتے ہیں احسان کرنے والے؟ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے نیکی کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قابل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی تھی. اگر آپ کے پاس یہ سب نہیں ہوتی تو آپ کو یہ سب کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ آپ کو یہ استطاعت دینے کے باوجود، توفیق دینے کے باوجود، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی دے رہا ہے. آپ انفیکٹ یہ بول رہے ہو کہ یہ میں نے کیا ہے، آپ اپنی طرف ایٹریبیوٹ کرو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق دی، آپ نے مجھے یہ موقع دیا، ورنہ میں نیکی کرنے کے لائق نہ تھا. اگر آپ نے کسی کے لیے زکوٰۃ دی ہے، کسی کو مال دیا ہے، کسی کے لیے کوئی فیور دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ استطاعت دی ہے کہ آپ سوچ سکتے ہو، تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ احسان کا بہترین طریقے سے جزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے احسان کو ضائع نہیں کرے گا. تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اگر احسان کرتے ہو تو آپ اس کا کہیں زیادہ بہتر بدل پاؤ گے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بلکہ ہم پر احسان ہے. سب سے بڑا احسان اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے، فیور کیا ہے. إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ان کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے، من انفسہم، جو انہی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو کیا کرتا ہے، ان کو آیات تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کو پیوریفائی کرتا ہے، گناہوں سے پاک کرتا ہے، ان کی زندگیوں کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو سکھاتا ہے کتاب اور وزڈم، جو اس کو حکمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس کو ایٹریبیوٹ کیا گیا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم گمراہی کے اندھیروں میں تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کسی پتھر کے سامنے جھکنے سے روک دیا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں زندگی میں وہ عمل سکھا دیے کہ تمہیں پتا ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، ورنہ تم اور بڑھ جاتے، ٹوٹ جاتے یہ اس بات پہ کہ مجھے کیا زندگی گزارنی ہے اور کیا کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے، تم نے اللہ تعالیٰ پر احسان نہیں کیا. اسی لیے تم اس بات کا احسان نہ جتانے کی کوشش کرو کہ تم ایمان لے آئے ہو. تمہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دے رہا ہے نیک عمل کی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تم پر احسان ہے اور تم اس کے اجر حاصل کرو گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک توفیق ہے. اسی لیے سب سے بڑا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمارے لیے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے موجود ہیں. ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیں وہ حیات دیتے ہیں، وہ ہمیں وہ زندگی دیتے ہیں، وہ حیات دیتے ہیں، وہ زندگی دیتے ہیں جو ہماری زندگیوں کی ضرورت ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محروم رکھتا اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی گائیڈنس نہ دیتا تو ہم شاید آج کیا حالت میں ہوتے. اسی لیے ہمارا شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں دین کی توفیق دی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو ہر لحاظ سے لوگوں تک پہنچانے کی
کوشش کریں. اگر آپ کا دین عوام الناس جو بے دین لوگ ہیں ان تک پہنچانے کا مقصد نہیں ہے تو پھر آپ کا دین کی تعلیم اور علم کا کیا فائدہ؟ اگر آپ اپنے ہی لوگوں میں بات کر رہے ہیں, آپ اپنے ہی لوگوں میں بیٹھ کر اپنی ہی ایک چودراہٹ میں دین کی بات کریں, اس کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے کہ لوگوں کو اپگریڈ کیا جائے, لیکن آپ دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیے, لوگوں تک اس کو وہ چاہیے. یہ آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر کا طریقہ ہے کہ ان لوگوں کو ہدایت اور جہنم کی آگ سے بچایا جائے, نہ کہ ان سے اور دور ہو جایا جائے.